خوش آمدید۔ آج ہم جس اداکارہ کی بات کر رہی ہیں انہوں نے حال ہی میں پاکستانی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا ایوارڈ جیتا ہے، بہترین اداکارہ کا لکس اسٹائل ایوارڈ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایوارڈ انہیں اس ڈرامے کے لیے نہیں ملا جس نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کیا، بلکہ ایک ایسے کردار کے لیے ملا جو شاید زیادہ پیچیدہ تھا، زیادہ گہرا تھا۔ جی، اور یہی آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ ہانیہ عامر کے کیریئر میں ایک بہت ہی دلچسپ تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو میرے ہمسفر جیسی بے پناہ مقبولیت ہے، ہاں، جس نے سرحدوں کے پار بھی دھوم مچا دی۔ بالکل، اور دوسری طرف کبھی میں کبھی تم جیسی تنقیدی تعریف ہے جس نے انہیں انڈسٹری کا سب سے بڑا اعزاز دلا دیا۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ کامیابیاں ہیں۔ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ہی اداکارہ نے ان دو مختلف راستوں پر ایک ساتھ کامیابی کیسے حاصل کی۔ بالکل، ہمارے پاس ان کے پورے کیریئر کے نوٹس ہیں اور ہم ان کی شروعات سے لے کر اس مقام تک کے سفر کا جائزہ لیں گے۔ یہ جاننا بھی اہم ہے کہ 12 فروری کو ان کی سالگرہ بھی گزری ہے، تو یہ ایک اچھا موقع ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ان کا انڈسٹری میں داخلہ ہی سنا ہے کافی غیر معمولی رہا۔ غیر معمولی اس لیے کہ اکثر اداکار یا تو فلم سے شروع کرتے ہیں یا پھر ٹی وی سے، لیکن انہوں نے 2016 میں کامیڈی فلم جنان سے اپنا آغاز کیا۔ اچھا۔ اور اگلے ہی سال نہ صرف نامعلوم افراد 2 جیسی بڑی فلم میں نظر آئیں، بلکہ ساتھ ہی 2017 میں پھر وہی محبت سے ٹی وی پر بھی قدم رکھ دیا۔ یہ ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں سوچا سمجھا قدم لگتا ہے۔ آپ اسے سوچا سمجھا قدم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ صرف موقع کی بات نہیں تھی؟ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوا۔ دیکھیں، ایک ہی وقت میں 2 مختلف میڈیمز پر کام کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے شروع سے ہی 2 طرح کے ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ صحیح۔ ایک فلم دیکھنے والے جو سنیما کا تجربہ چاہتے ہیں، اور دوسرے ڈرامہ دیکھنے والے جو ہر روز اپنے گھروں میں ایک کردار سے جڑتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار والی حکمت عملی اپنائی۔ اچھا۔ فلم نے انہیں گلیمر اور سٹار اپیل دی، جبکہ ٹی وی نے انہیں گھر گھر پہنچا دیا۔ اور ٹی وی پر انہیں فوراً پذیرائی بھی ملی۔ پھر وہی محبت کے لیے انہیں بہترین ٹیلی ویژن سینسیشن کا ہمیں ایوارڈ ملا۔ یہ لفظ سینسیشن خود بہت اہم ہے نا؟ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری اور ناظرین نے فوراً محسوس کر لیا کہ ان میں کچھ خاص ہے۔ یہ کوئی سست آغاز نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایک دھماکےدار انٹری تھی۔ جی، اور یہ ایوارڈ اس بات کی تصدیق تھا کہ وہ صرف ایک خوبصورت چہرہ نہیں ہے، بلکہ ان میں وہ اداکاری کی صلاحیت ہے جو ناظرین کو اپنی گرفت میں لے سکتی ہے۔ فلم سے ٹی وی پر آنا اور فوراً کامیابی حاصل کرنا ان کی ورسٹیلٹی یعنی ہمہ جہتی کو شروع میں ہی ثابت کر دیتا ہے۔ اس نے ان کے کیریئر کی بنیاد بہت مضبوط رکھی۔ اسی ورسٹیلٹی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے نوٹس میں ان کی فلموں کی فہرست میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے۔ ایک طرف 2018 میں ایک سنجیدہ ایکشن سے بھرپور جنگی فلم پرواز ہے جنون، جی، اور دوسری طرف 2025 میں آنے والی پنجابی کامیڈی فلم سردار جی 3 ہے۔ یہ تو 2 بالکل مختلف دنیائیں ہیں۔ بالکل، اور یہاں اداکاری کے فن پر بات کرنا ضروری ہے۔ پرواز ہے جنون میں ایک ایئر فورس پائلٹ کا کردار نبھانے کے لیے صرف ڈائیلاگ بولنا کافی نہیں ہوتا۔ اچھا۔ جی، اس کے لیے ایک خاص قسم کی جسمانی زبان، ایک نظم و ضبط اور چہرے پر وہ سنجیدگی چاہیے جو کردار کی پیشہ ورانہ زندگی کو ظاہر کرے۔ یہ ایک بہت ہی کنٹرولڈ پرفارمنس ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک پنجابی کامیڈی؟ وہ بالکل الٹ ہے۔ کامیڈی میں ٹائمنگ سب کچھ ہوتی ہے۔ خاص طور پر پنجابی کامیڈی میں ایک خاص لہجہ، بے ساختگی اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں آپ کنٹرولڈ نہیں رہ سکتے۔ بالکل نہیں، آپ کو خود کو ڈھیلا چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ کہ انہوں نے اپنے کیریئر کے شروع میں ہی یہ دونوں انتہائیں چھو لیں، اس نے انہیں ٹائپ کاسٹ ہونے کے خطرے سے بچا لیا۔ صحیح کہا۔ اکثر اداکار یا تو صرف سنجیدہ کرداروں میں پھنس جاتے ہیں یا پھر کامیڈی میں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ دونوں میدانوں کی کھلاڑی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ یہی ورسٹائلٹی ہمیں ان کے ٹی وی کیریئر کے سب سے بڑے موڑ پر لے آتی ہے۔ آپ نے فلموں میں ان کی رینج کی بات کی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کی اصل پہچان اور سٹارڈم ٹی وی سے بنا۔ خاص طور پر 2 ڈرامے ایسے تھے جنہوں نے انہیں شہرت کی ایک بالکل نئی سطح پر پہنچا دیا، میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا۔ ہاں، میرے ہمسفر تو صرف ایک ڈرامہ نہیں تھا، وہ ایک ثقافتی واقعہ بن گیا تھا۔
خاص طور پر پاکستان سے باہر یعنی جنوبی ایشیائی ناظرین کے درمیان اس کی مقبولیت حیران کن تھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ مطلب حالا کا کردار تو ایک بہت ہی روایتی مظلوم لڑکی کا تھا۔ ناقدین نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ ایسے کردار خواتین کو کمزور دکھاتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں پر تجارتی ذہانت اور تنقیدی تعریف کا فرق واضح ہوتا ہے۔ حالانکہ کردار کی سادگی ہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ سادگی؟ جی، اس کی کہانی میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی، صرف خالص جذبات تھے۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جسے اس کا حق نہیں ملتا اور پھر ایک شہزادہ آ کر اسے بچاتا ہے۔ یہ کہانی صدیوں سے سنی جا رہی ہے اور یہ ہر زبان اور ثقافت میں کام کرتی ہے۔ عالمی ناظرین جنہیں شاید پاکستانی معاشرے کی پیچیدگیوں کا علم نہ ہو، وہ اس سادہ اور جذباتی کہانی سے فوراً جڑ گئے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی سادگی نے اسے عالمی سطح پر قابل فہم بنا دیا؟ بالکل، سوشل میڈیا کے دور میں جہاں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر 30 سیکنڈ کے کلپس وائرل ہوتے ہیں، میرے ہمسفر کے جذباتی سینز نے دھوم مچا دی۔ مہینوں تک اس ڈرامے کے کلپس ہر جگہ نظر آتے رہے۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا۔ اس نے ہانیہ عامر کو ایک اداکارہ سے ایک عالمی ڈیجیٹل سنسیشن بنا دیا۔ یہ کمرشل کامیابی کی ایک بہترین مثال ہے۔ لیکن میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ میرے ہمسفر نے انہیں بے پناہ مقبولیت دی، ٹھیک ہے، لیکن کیا ایک اداکار کے طور پر اس قسم کے کردار آپ کی صلاحیت کو محدود نہیں کر دیتے؟ کیا یہ فنی طور پر ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے جانے جیسا نہیں تھا، خاص طور پر جب آپ نے پہلے انا یا عشقیاں جیسے زیادہ پیچیدہ کردار کیے ہوں؟ یہ انڈسٹری کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کیا آپ لاکھوں لوگوں کے لیے ایک مقبول سٹار بننا چاہتے ہیں یا چند ناقدین کے لیے ایک سنجیدہ اداکار؟ ہانیہ نے دونوں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے، جو ایک بہت بڑا رسک ہے۔ بہت بڑا رسک؟ جی، اکثر اداکار اس توازن کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں۔ میرے ہمسفر نے ان کی مارکیٹ ویلیو کو آسمان پر پہنچا دیا، جس سے انہیں مستقبل میں اپنی شرائط پر کام کرنے کی آزادی ملی۔ کبھی کبھی آپ کو تجارتی کامیابی حاصل کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ وہ کام کر سکیں جو آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کام ہمیں ان کے دوسرے ڈراموں میں نظر آتا ہے۔ ہمارے نوٹس میں انا یعنی 2019 اور عشقیہ 2020 کا ذکر ہے۔ ان ڈراموں میں ان کے کردار حالا سے بہت مختلف تھے، بہت زیادہ باغی اور تہدار۔ جی، انا میں ان کا کردار ایک خودسر اور بے باک لڑکی کا تھا جو اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ عشقیہ میں ان کا کردار محبت اور ضد کے درمیان پھنسا ہوا تھا، جس میں مثبت اور منفی دونوں پہلو تھے۔ اچھا۔ ان کرداروں نے ثابت کیا کہ وہ صرف ایک معصوم مظلوم ہیروئن نہیں ہے، بلکہ وہ انسانی جذبات کے گہرے اور پیچیدہ رنگوں کو بھی پردے پر پیش کر سکتی ہیں۔ یہی وہ پروجیکٹس تھے جنہوں نے ناقدین کو متوجہ کیا اور ان کی ساکھ ایک سنجیدہ اداکارہ کے طور پر قائم کی۔ اور اسی ساخت کا نتیجہ بآخر ہمیں ان کے پہلے لک سٹائل ایوارڈ کی صورت میں ملا، جو انہیں کبھی میں کبھی تم کے لیے ملا۔ جی، یہ ان کی محنت کا اعتراف تھا، لیکن اس ڈرامے کے لیے جو تجارتی طور پر میرے ہمسفر جتنا بڑا نہیں تھا۔ اور یہی سب سے خوبصورت بات ہے۔ ایوارڈز اکثر مقبولیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ پرفارمنس کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ اچھا۔ کبھی میں کبھی تم میں ان کا کردار ایک ایسی عورت کا تھا جو ایک مشکل شادی اور سماجی دباؤ سے گزر رہی ہے۔ اس میں چیخو پکار والے سین کم اور خاموش جذبات کا اظہار زیادہ تھا۔ تو مطلب اداکاری کی گہرائی زیادہ تھی؟ بالکل، اس کردار کے لیے انہیں اپنی اداکاری کی گہرائی کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ یہ ایوارڈ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مقبول اور آرٹسٹک پروجیکٹس کے درمیان کامیابی سے توازن قائم کیا ہے۔ ایک طرف وہ عوام کے دل جیتتی ہیں اور دوسری طرف ناقدین کی تعریف حاصل کرتی ہیں۔ یہ توازن ان کے کریئر کو غیر معمولی استحکام بخشتا ہے۔ اداکاری سے ہٹ کر ایک اور چیز ہے جو مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے، اور وہ ہے ان کی ڈیجیٹل موجودگی۔ انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالو کی جانے والی پاکستانی خاتون ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اداکاری اور اس آن لائن شخصیت میں کیا تعلق ہے؟ کیا ایک چیز دوسری کو متاثر کرتی ہے؟ آج کے دور میں تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، لیکن یہاں ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ اتنی بڑی آن لائن موجودگی ایک دو دھاری تلوار ہو سکتی ہے۔ ایک طرف یہ آپ کو لاکھوں لوگوں سے براہ راست جڑتی ہے اور آپ کو برانڈز کے لیے انتہائی پرکشش بناتی ہے۔ جب کوئی برانڈ انہیں اپنا چہرہ بناتا ہے تو وہ صرف ایک اداکارہ کو نہیں بلکہ ان کے لاکھوں فالوورز تک پہنچنے کی صلاحیت کو بھی خرید رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری دھار کیا ہے؟ دوسری دھار ہے مسلسل عوامی جانچ پڑتال کا دباؤ۔
آپ کی ہر پوسٹ، ہر کہانی، ہر تبصرے کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، ٹرولنگ اور منفی تبصروں کا سامنا۔ بالکل، یہ ایک اداکار کے ذہنی سکون اور ان کے فن پر بہت گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی اور عوامی شخصیت کے درمیان ایک صحت مند فاصلہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کی ڈیجیٹل کامیابی ان کے کیریئر کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے جسے وہ سنبھال رہی ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ ہانیہ عامر کا کیریئر صرف ٹیلنٹ یا قسمت کا نتیجہ نہیں، بلکہ بالکل، پہلا ستون ایک ہی وقت میں فلم اور ٹی وی پر آغاز کر کے دوہری بنیاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، دوسرا ستون کیریئر کے شروع میں ہی کامیڈی سے لے کر ایکشن تک مختلف کردار ادا کر کے ٹائپ کاسٹ ہونے سے بچنا۔ تیسرا اور سب سے اہم ستون تجارتی طور پر انتہائی کامیاب پروجیکٹس، جیسے میرے ہمسفر، جی، اور تنقیدی طور پر سراہے جانے والے کرداروں، کبھی میں کبھی تم، ان کے درمیان ایک نازک توازن قائم رکھنا۔ اور ان سب کے اوپر چوتھا ستون ہے ان کی ڈیجیٹل سلطنت، جو ان کی اسکرین پر کامیابی کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے اور انہیں صرف ایک اداکارہ سے ایک مکمل برانڈ بناتی ہے۔ یہ ایک مکمل پیکج لگتا ہے: ٹیلنٹ، مقبولیت، کاروباری سمجھ اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی۔ اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک سوچنے والا سوال چھوڑتے ہیں۔ پاکستان میں تجارتی مقبولیت اور تنقیدی تعریف دونوں محاذوں پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد ان کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ایک ماڈرن دور کا سٹار کیا کرتا ہے جب وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پر گیم جیت چکا ہو؟ کیا وہ اپنی تجارتی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پروڈکشن میں قدم رکھیں گی اور ایسی کہانیاں سامنے لائیں گی جو زیادہ فنی اور خطرناک ہوں؟ یا پھر وہ بین الاقوامی سطح پر جائیں گی؟ یا وہ اس آزمودہ فارمولے کو بین الاقوامی سٹیج جیسے کہ بالی ووڈ یا کسی بین الاقوامی اسٹریمنگ پلیٹ فارم پر لے جانے کی کوشش کریں گی؟ ان کا اگلا انتخاب ان کے کیریئر کی سمت اور پاکستانی انڈسٹری میں ان کے ورثے کو متعین کرے گا۔